بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 8 کے مضامین میں سے ایک مضمون جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ دنیا کی اکثریت کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ اکثریت کس طرف جا رہی ہے۔ مشرکین کہتے تھے، کفار کہتے تھے چند لوگ ہیں ان کے ساتھ، دنیا تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا کس طرف ہے اور اکثریت کس طرف ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم اور ہدایت کس طرف ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں موجود، دنیا میں موجود اکثریت کی اگر آپ اطاعت کریں گے اور کہا مانیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے اور گمراہ کر دیں گے۔ اسی سے متعلق نبی علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک ہے جس کو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ لا یکون احدکم امع، کہ دیکھو تم میں سے کوئی امع نہ بنے۔ قالوا، لوگ کہنے لگے وما الامع یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن مسعود، یہ امع کیا ہوتا ہے؟ قال، فرمانے لگے کہ یقول انا مع الناس، کہ تم لوگ یہ کہنا شروع کر دو کہ بھئی ہم تو لوگوں کے ساتھ ہیں، ان اہتدوا ہدیت، اگر لوگ سیدھے راستے پہ رہیں گے تو میں بھی سیدھے راستے پہ رہوں گا، اور وَإِن ضَلُّوا ضَلَلْتُ، اور اگر لوگ بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے تو میں بھی پھر وہی لوگوں والا اور گمراہی والا راستہ اختیار کر لوں گا۔ اور پھر فرمانے لگے الا لیبطئن احدکم نفسہ، دیکھو اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر پابند کر دو، جما دو اپنے آپ کو اس بات کے اوپر، الا ان کفر الناس، اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے، اللہ یکفر، تو میں کفر اختیار نہیں کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام کو تلقین فرمائی کہ یہ نہیں دیکھنا کہ انسانوں کی اکثریت کس طرف ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت گمراہی پر بھی ہوتی ہے، تو اکثریت کے پیچھے نہیں لگنا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم اکثریت کے پیچھے، اگر آپ اکثریت کے پیچھے لگیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے اور ہدایت سے گمراہ کر دیں گے۔ دوسرا جو مضمون اس 8ویں پارے میں بیان ہوا ہے وہ مشرکین کی ایک بہت بڑی جہالت کا تذکرہ ہے، اور وہ جہالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے حلال اور حرام چیزوں کو تقسیم کر رکھا تھا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں، اپنی طرف سے۔ اچھا، اپنی طرف سے حلال اور حرام کر کے انہوں نے اس کے اوپر لیبل لگا رکھا تھا مذہب کا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی ایک ایک اس جاہلیت کا اور جہالت کا ذکر بھی فرمایا، اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کہاں ہے اللہ رب العزت نے تمہیں یہ کہا ہو اور اس کا حکم دیا ہو، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کیا ہو، یا اس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہو۔ مثال کے طور پر ان کی جب آمدنی ہوتی تھی یا پیداوار ہوتی تھی تو وہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، تو وہ اپنی پیداوار اور آمدنی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، یعنی غرباء میں، مساکین میں، محتاجوں کے اندر ہم خرچ کریں گے، اور وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ جو ہم نے اپنے بت بنا رکھے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ ان پیسوں کے ذریعے ہم ان کی خدمت کریں گے، ان پیسوں کے ذریعے ان کی حفاظت کریں گے، ان پیسوں کے ذریعے نئے نئے بت بنائیں گے، اور ان پیسوں کے ذریعے جانور لا کر ذبح کر کے ہم ان پر قربان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ افتراء علی اللہ، یہ سب کا سب اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو تم،
اور اللہ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے، اور کہتے تھے کہ یہ بھی ہمارے لیے خدا کا حکم ہے۔ اسی طرح وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے اوپر صرف ہم لوگ سواری کر سکتے ہیں اور کوئی سواری نہیں کر سکتا، اور کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں اور عورتیں ان کا گوشت یا ان جانوروں کو استعمال نہیں کر سکتی، اور اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افتراء علی اللہ، یہ سب کا سب انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ تو اصول یہ ہے اس کے اندر کہ اللہ رب العزت جس چیز کو حلال قرار دے دیں تو وہ انسانیت کے لیے حلال ہے، اور اللہ رب العزت جس چیز کو حرام قرار دے دیں تو وہ انسانیت کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے سوا جب اللہ تعالیٰ کسی کو حلال یا حرام قرار دے دیں تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام قرار دے سکے یا اللہ کے حرام کو حلال قرار دے سکے۔ اس کی جو مزید تفصیل ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم سورہ التحریم 28ویں پارے میں پڑھیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی علیہ السلام جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ نے کیسے اس کو حرام کر دیا؟ آپ اس کو کیسے حرام قرار دے رہے ہیں؟ تو حلال اور حرام جس کو اللہ حلال قرار دے لیں تو اسے حرام نہیں قرار دیا جا سکتا، جس کو اللہ حرام قرار دے دیں اس کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مشرکین نے اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال قرار دے رکھا تھا، چنانچہ ان کی اس جہالت کو بڑی وضاحت کے ساتھ 8ویں پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا جو مضمون بیان ہوا ہے اس 8ویں پارے میں وہ احکام عشرہ ہیں۔ احکام عشرہ کا مطلب 10 احکام، اور یہ جو 10 احکام ہیں یہ تمام پچھلی نبوتوں اور تمام پچھلی کتابوں اور آسمانی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین سے کہتے ہیں، پوری دنیا سے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کن چیزوں کو میں نے حلال قرار دیا ہے اور کن چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ تمام آسمانی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ 10 چیزیں اللہ نے بیان فرمائیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ جتنی ہو سکے نیکی، بھلائی، اچھائی کا، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس انسانی جان کو اللہ رب العزت نے قابل احترام بنایا ہے تمہارے لیے اس کو قتل کرنا حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا اس بنا پر یا اس ڈر سے کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، لہٰذا ان کو مار ڈالنا، ان کو قتل کر ڈالنا نہیں، اللہ رب العزت نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور کسی بھی قسم کی بے حیائی اعلانیہ ہو یا چھپ چھپا کے ہو، ظاہری ہو یا خفیہ ہو، یہ نہیں کہ کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی ایسی محفل کہ جس کے اندر انسان کو پتہ ہو کہ وہاں بے حیائی اور فواحش کی حرکات ہو رہی ہیں تو اس محفل کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ وہ چینل، وہ ویب سائٹ اور وہ تمام فولڈرز آپ کہہ لیجئے کہ جو بے حیائی اور فواحش پر مبنی ہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان کو سرچ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اسی طرح انہی ہدایتوں میں سے ایک ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کسی سے عہد کر لو، معاہدہ کر لو، اس کو پورا کرنا ہے، اور اس معاہدے کا توڑنا اور اس کی خلاف ورزی اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہے۔ اسی طرح وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو کھانے کے لیے اس کے قریب بھی نہ پھٹکو کہ اس کو کون پوچھنے والا ہے، ہم جو چاہیں ہڑپ کر جائیں، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ تو تقریباً کوئی 10 اس طرح کی ہدایات اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں
کہ ان میں سے یہ چیزیں ہیں جن کو بجا لانا ہے، جن کا احترام کرنا ہے، اور ان میں سے جن چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ چیزیں، باقی جو کچھ تم لوگوں نے کر رکھا ہے اپنی طرف سے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے اسی 8ویں پارے میں سورہ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ الاعراف کے 2 بڑے مضامین یہاں بیان کرنے ہیں، بس تھوڑا سا ان کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہے۔ ایک جو مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کو پیدا فرمایا، یہ مضمون بیان کیا۔ ان کو جو پیدا فرمایا ہے اور فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، اور شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو جنت سے محروم کر دیا گیا۔ اس بنا پر ابلیس آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو گیا، اور حسد میں مبتلا ہو کر اس نے آدم علیہ السلام اور تمام انسانیت کو گمراہ کرنے اور ان کو بھٹکانے اور ان کو اللہ کا ناشکرہ بنانے اور اللہ کی ضد اور مخالفت پر آمادہ کرنے کی قسمیں کھائیں۔ چنانچہ اس کے الفاظ ہیں لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اے اللہ میں ان انسانوں کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اور وعن ایمانہم دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور یہ بھی کہا اس نے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ آپ ان انسانوں کی اکثریت کو اپنا فرما بردار نہیں پائیں گے، یہ آپ کے ناشکرے ہی رہیں گے۔ یہ اس ابلیس ملعون نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر دعوے کیے۔ اللہ رب العزت نے خیر اس کو اختیار دے دیا، چلو تم کرو، جو تم کر سکتے ہو تم کرو۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا، شیطان کو محروم کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان کو پتہ لگ گیا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اب جو بات بہت قابل توجہ ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھنی ہے۔ شیطان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل کھائیں گے تو آدم علیہ السلام کے وجود پر جو لباس ہے وہ لباس اتر جائے گا اور یہ بے لباس ہو جائیں گے، یہ برہنہ ہو جائیں گے۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اس کو پتہ چل گیا۔ وہ آدم علیہ السلام کے کسی نہ کسی طرح کسی ذریعے سے ہیلے بہانے سے قریب آنا شروع ہوا، بات چیت شروع کی۔ آدم علیہ السلام سے کہنے لگا جناب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ باقی تو ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن اس طرف آپ کا دھیان نہیں، کہا اللہ نے منع فرمایا ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کر کہنے لگا جناب وہ پرانی بات تھی، کسی وقت شروع میں آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، منع کیا گیا تھا، اب کوئی حرج نہیں، آپ کھا سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب انکار کیا تو وہ کہنے لگا میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں، میں خیر خواہ ہوں آپ کا۔ اور ایک بات بتاؤں مزے کی آپ کو، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہ جائیں گے، پھر آپ کو کبھی اس جنت سے محروم نہیں ہونا پڑے گا۔ بس آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اپنے بہکاوے میں وہ لے آیا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، آدم علیہ السلام اور اماں حوا بے لباس ہو گئے۔ شیطان بے لباس کرنا چاہتا تھا، لباس اتروانا چاہتا تھا۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا بے لباس ہو گئے۔ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، لیکن فطرتاً چونکہ شرم و حیا والے تھے اس لیے جنت کے پتے لے کر ان سے اپنے وجود کو ڈھانپنے لگے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان کر کے انسانیت کو ایک بہت بڑا حکم دیا۔ حکم کیا دیا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم، اے انسان ہم نے تمہارے لیے یہ لباس اتارا ہے۔ کیوں؟ لیوریہما سوآتہما، تاکہ
قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تاکہ یہ تمہارے وجود کو ڈھانپے، خاص طور پر تمہارے وجود کے کچھ وہ حصے کہ جن کا لوگوں کے سامنے نمایاں ہونا بالکل غلط ہے، لباس اس لیے ہے کہ ان اعضاء کو ڈھانپے۔ وریشا، اور اس لیے بھی لباس اتارا ہے کہ لباس پہن کر انسان کی شخصیت بڑی خوبصورت اور بڑی باوقار بنتی ہے، لہذا لباس پہنو، ایسا لباس پہنو کہ تمہارے وجود کو ڈھانپ بھی لے، اور ایسا لباس پہنو کہ تم اس کے اندر باوقار اور قابل احترام نظر آؤ۔ اور وَلِذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے انسان، اے اولاد آدم، دیکھو کہیں شیطان تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا، ینزع عنہما لباسہما، کس طرح؟ ان کا لباس اتروایا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کر دے۔ ہم نے لباس اتارا، کیوں اتارا تمہارے اوپر؟ کیوں لباس کا حکم دیا؟ پہنو، اور لباس پہن کر اپنے آپ کو محفوظ کرو، اور اپنے آپ کو محفوظ کر کے شیطان سے بچو۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارا لباس اتروائے، لباس اتروا کر تمہیں جنت سے بھی نکلوا دے، جنت سے بھی محروم کر دے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے 8ویں پارے کا اور سورہ الاعراف کا۔ سورہ الاعراف کا دوسرا بڑا مضمون، اعراف جو ہے یہ اصل میں آخرت میں ایک مقام ہے، ایک تو جنت ہے نا، اور ایک جہنم ہے، یہ تو دو بڑے پوائنٹ ہیں آخرت کے۔ ان دو کے علاوہ ایک ہے مقام اعراف۔ اعراف کہتے ہیں بلند جگہوں کو، بلند ٹیلے۔ مقام اعراف، وہاں کچھ لوگ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف کہا گیا ہے، اسی نسبت سے یہ صورت بھی ہے۔ اعراف کون ہوں گے؟ کچھ ایسے لوگ، ان کی کچھ نیکیاں ہیں، اور نیکیوں کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ گئے، لیکن کچھ گناہ اور کچھ برائیاں بھی ہیں۔ اب ان گناہ اور برائیوں کے ہوتے ہوئے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے بچ گئے ہیں، گناہوں کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتے۔ ان کا کچھ معاملہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، ان کو اللہ رب العزت اس مقام اعراف میں رکھیں گے، اور وہ مقام اعراف کے اندر جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ مقام اعراف میں دوزخیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، جب وہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فَلَمَّا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا وعدہ پا لیا ہے۔ اب یہ جہنم سے بھی بچ گئے ہیں لیکن جنت میں بھی نہیں جا پا رہے۔ میں اس کی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ شہید اللہ کے لیے اگر شہید ہوا ہو، نیت خراب نہ ہو، تو یہ اتنا بڑا اعزاز اور مرتبہ ہے کہ یہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا، یہ جہنم سے بچ گیا ہے، شہادت نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ لیکن اگر وہ شہید مقروض تھا، لوگوں کے پیسے لیے تھے اور قرض واپس نہیں کیا تھا، جب تک اس قرض کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا نا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ شہادت نے جہنم سے بچا لیا ہے، اور قرض نے ابھی جنت میں داخل نہیں ہونے دیا، اس کو داخل نہیں ہونے دے رہا جب تک اس کے قرض کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگ مقام اعراف میں ہیں، یہ ویٹنگ پہ ہیں، ان کا معاملہ پینڈنگ میں ہے۔ جب تک ان کا معاملہ حل نہیں ہوگا یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کر کے ہمیں کیا پیغام و سبق دیا؟ دیکھو کوشش کرو برائیوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی ایسی سامنے آ جائے جو تمہیں جنت میں داخل ہونے سے محروم کر دے، اور کوشش کرو کہ نیک اعمال کرو، اتنے ایسے نیک اعمال کرو کہ جو نیک اعمال اللہ کے فضل کو متوجہ کریں اور تمہیں جہنم سے بچا لیں۔ یہ سورۃ الاعراف کا ایک اہم مضمون ہے جو اس بارے میں بیان ہوا۔ اختصار کے ساتھ دو تین باتیں ہی آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئیں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تھوڑی سی نسبت ہو، اٹیچمنٹ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائیں۔